ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود والنصارى وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمين أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، فلسطین کے اندر جو جنگ چھڑی ہے اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تاریخ میں بہت سے مظالم کیے گئے مسلمانوں پر، لیکن یہ جو ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں اور ایسے حالات میں جاری ہیں کہ ارد گرد کے اسلامی ممالک جو ہیں وہ قوت میں بھی ہیں، طاقت میں بھی ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی ہیں، لیکن وہ زندہ لاشوں کا ایک منظر پیش کرتے نظر آ رہے ہیں، بے حسی کی ایک تصویر جو نظر آ رہی ہے، اور وہ مسلمان جو فلسطین کے رہنے والے، اور فلسطین ارض مقدس ہے، فلسطین نبیوں کی جگہ ہے، فلسطین نبیوں کا ملجا اور ماوا راہ ہے، فلسطین کی زمین دنیا کا جو اینڈ ہوگا، اختتام ہوگا، وہ فلسطین کی سرزمین پہ ہوگا، میدان محشر جو قائم ہوگا وہ فلسطین کی سرزمین پہ قائم ہوگا۔ گویا یہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور بالخصوص قرب قیامت ارض شام کا ملک جس میں فلسطین بھی شامل ہے، اس کی بڑی بنیادی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت حق تلاش کرنے کے لیے ایک حدیث کے اندر ذکر ہے، وہ لوگ ہوں گے جو ارض فلسطین میں ہوں گے، ان کے عقائد و نظریات، ان کے طرز طریق، فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کا گھروں اور اللہ کی جماعت ہوں گے۔ جب سے یہ تنازع چلا ہے تو ایک ایشو تو فلسطین کا ہے، ہم نے اس کے حوالے سے گزشتہ 2 خطبات میں بات کی ہے، ایک ایشو وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا ہے اور ایک ایشو یہودیوں کا ہے جو سن 47 سے 48 سے وہاں پہ قابض ہیں اور غالب ہیں،
اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہود کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا سبب یہ ہے، دونوں باتیں ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ یہ قوم عروج اور زوال کا شکار کیسی ہوئی، اینڈ ان کا کیا ہوگا، ابتدا ان کی کہاں سے ہوئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہودیت کے مذہب سے اتنی واقفیت ہونا ضروری ہے کہ ہم ان کے عقائد سے بچ سکیں، ان کی نظریات سے بچ سکیں، اور دنیا کی جو بدترین قوموں میں سے ایک قوم وہ یہودیت کی قوم ہے۔ ابتدا ان کی بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں اگر یہ کہا جائے سب سے زیادہ تذکرہ، سب سے کثرت کے ساتھ تذکرہ وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے امت محمدیہ کو سمجھایا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے عروج بھی دیا تو کمال، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل بھی کیا تو کمال ذلیل کیا ہے۔ ہمیں یہ سکھلایا ہے اگر تم اللہ کی فرما برداری میں رہو گے، من سلوا کی طرح اللہ خیر و برکات تم پہ بھی نازل کرے گا، آسمانوں کی مدد تم پہ نازل ہوگی۔ لیکن اگر تم بغاوت کرو گے جیسے یہودیوں نے بنی اسرائیلیوں نے کی ہے تو انجام تمہارا بھی ویسے ہوگا جیسے میں نے یہودیوں کا انجام کیا ہے۔ تو یہودی مذہب اس وقت دنیا کا سب سے قدیمی اور پرانا مذہب ہے، مسلمانوں سے بھی پرانا، عیسائیوں سے بھی پرانا مذہب اس زمین کے اوپر جو آسمانی مذاہب ہے وہ سب سے پرانا مذہب وہ یہودی مذہب ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں، ایک بیٹا بڑا جس کا نام اسماعیل ہے علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی بالکل خالی پڑی ہے، کوئی پیغمبر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے نہیں بھیجا، اور ایک لڑی ہے اسحاق علیہ السلام کی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری دی، 7 پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی، نبوت کی بھی خوشخبری دی، گویا جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے چلا، انہی کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر بنے، انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی پیغمبر بنے، اور بعض اقوال کے مطابق 70,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ایک لڑی اسماعیل علیہ السلام کی تھی، وہ لڑی خالی رہی، اللہ نے اس میں سے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا جس کو عظمت سب سے زیادہ عطا کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا یہ جو ذریت چلی ہے قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرا بندے کو کہتے، ایل اللہ کا نام ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا یوسف ہے علیہ السلام، وہ پیغمبر بنے، اور ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کا نام یہودا ہے، یہودا، پھر اسی کی نسل سے آگے مذہب یہود چلا ہے۔ رب کی لاڈلی قوم رہی ہے، رب کی پیاری قوم رہی ہے، یقین جانیے یہ جیسے کہتے تھے اللہ ویسے ہی کر دیتا تھا، جو مانگتے تھے
اللہ عطا کرتا تھا. میرے رب نے یہی وجہ ہے اللہ نے ان کو یاد کروایا ہے, اللہ نے ان کو باور کروایا ہے. اور بنی اسرائیلیو یاد تو کرو ذرا, انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت عطا کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ. رب کہتا ہے جو تم نے کہا, بادلوں کا سایہ کیا, من سلوہ کھانے کو دیا, جو جو کہتے رہے اللہ وہ کہتے رہے. اتنا لاڈ رب نے لڑایا کہ یہ اس لاڈ میں کہنے لگ پڑے نحنو ابناء اللہ و احباؤ. دنیا میں اگر اللہ کے کوئی بیٹے ہیں تو وہ یہودی ہیں, اللہ کے کوئی پیارے ہیں تو وہ یہودی ہیں. یہاں تک دعویٰ کرنے لگ پڑے وقالت الیہود, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہ اسی محبت میں کہتے جا رہے. اور ایک موقع یہ بھی آیا وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا, وہ جنت میں جائے گا جو یہودی ہوگا, جو یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں کہا جو انہوں نے مانگا رب نے دیا, جو ڈیمانڈ کی ہے رب نے پوری کی ہے. کبھی بدبختی ہوئی تو کہنے لگے من سلوا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا, مسور کی دال چاہیے, وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اور نکمی چیز مانگ رہے ہو بہترین چیز کے مقابلے میں. کہتے نہیں ہمیں تو ککڑیاں چاہیے, دالیں چاہیے, پیاز چاہیے, مسور چاہیے. اللہ کہتے وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو. دیا رب نے, عطا کیا. پتہ یہ کب کی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مل چکا. اور پھر مختصر سی تاریخ ہے, حضرت ابراہیم ارض فلسطین کے رہنے والے سے, یوسف علیہ السلام قید میں گئے, بکے, قید میں پہنچے, مصر کے حکمران بنے, بنی اسرائیل وہاں پہ پہنچی, وہیں پہ قائم رہی. یعقوب علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچے, لیکن آخر کار اقلیت ہے نا تھوڑے سے, وہ مصری زیادہ تھے, وہ بعد میں اقتدار میں آئے, بڑھتے گئے, انہوں نے ان پہ ظلم کیے. وہ فرعون جو مصر کا اس وقت کا حکمران تھا, اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے, یقتل ابناءکم ویستحیی نساءکم, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا. پھر جب ایک پشین گوئی ہوئی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا اقتدار الٹے گا, ان کو آزاد کروائے گا, اس نے ظلم کا پدھار مزید گرم کیا. پھر بن بنی اسرائیلیوں پہ ظلم ڈھائے, مشقت کا کام بھی لیتا, ان کے مردوں کو ذبح کرتا, انہی عورتوں کو زندہ رکھتا. پھر آخر اللہ نے اس کے گھر کے اندر اپنے موسیٰ کو پالا. موسیٰ نے پرورش پائی علیہ السلام, اسی کے گھر میں پرورش پائی. دودھ پیا اپنی سگی ماں کا, اسی کے محل میں پیا, پروان چڑھے یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون کے سامنے ان ابت بنی اسرائیل, تو انہیں بڑی غلامی کروا لی ہے بنی اسرائیلیوں سے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل, اب وہ آزاد ہوں گے, ان کو میں آزاد کروانے آیا ہوں. اللہ کی طرف سے پیغام آیا, موسیٰ علیہ السلام کو نکلیے, نکل پڑے. فرعونی پیچھے آئے, رب نے غرق کیا. 12 رستے بنے دریا میں, اسی دریا میں سارے مصری فرعونی رب نے غرق کر دیے. ان کو پھر رب نے آگے فلسطین کی طرف لائے. پتہ ہے جو کہتے تھے رب دیتا تھا. اب بدبختی بھی سننا, پہلے زندگی گزاری ہے غلامی کی, مارے کھاتے تھے, تشدد ہوتا تھا, مار پڑتی تھی. رب نے آزاد کروایا, آزادی مل گئی. رستے میں جا رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھا ایک قوم ہے جو پوجا کر رہی ہے بچڑے کی. اجعل لنا
الہن کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب چاہیے جیسا رب ان کا ہے۔ اور بھائی مانو ظالموں، ادھر مرتے تھے، مارے کھاتے تھے، تم پہ ظلم ہوتا تھا، تمہارے بچے ذبح ہوتے تھے، تب تم تڑپتے تھے، اللہ کوئی مسیحا بھیج، عبادت تیری کریں گے۔ آج آزادی ملی ہے، کہتے ہو اس طرح کا رب چاہیے۔ رب نے کہا تم نے ظلم کیا ہے، پھر بچڑے کو معبود بنایا، 70,000 یہودی قتل کیے گئے لائنوں میں کھڑے کر کے۔ یہ ان کی پستیاں شروع ہیں۔ ان بے ایمانوں نے، اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ نہیں کیا، گھستے ہوئے داخل ہوئے۔ رب کہتا یہ سینہ ہے، آج بھی وہ وادی موجود ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تذکرہ، 40 سال اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ اسی سورہ سینا کے اندر صبح سفر شروع کرتے، رات کو سوتے، صبح آنکھ کھلتی وہیں پہ ہوتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ 40 سال رب نے ان کو ذلیل کر دیا، ذلت ان پہ مسلط ہوئی، پھر توبہ قبول ہوئی۔ رب نے ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے جرائم کیا ہے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ان بدبختوں نے تورات ہی بدل ڈالی، تورات کا نسخہ ہی چینج کر ڈالا، اپنی مرضی کی باتیں تورات میں شامل کی، اپنی مرضی کی باتیں اپنی شریعت میں شامل کی۔ رب نے یہ ان کا جرم بیان کیا ہے، یحلفون علی اللہ الکذب، رب پہ جھوٹ باندھتے ہیں، خود کوئی خرابی کرتے اس کا الزام اللہ پہ لگاتے، اللہ پر جرم کا الزام لگاتے۔ بغاوتوں کی انتہا ہے، یقتلون الانبیاء، بدبختی یہ ہے کہ نبیوں کا قتل شروع کر دیا۔ جب کوئی نبی آتا سود نہ کھاؤ، پیغمبر کو قتل کر دیتے۔ جب کوئی نبی آتا یہ اللہ کی بغاوت نہ کرو، اسے قتل کر دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آرے کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہی یہودی ہیں، انہی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ اور پھر ایسی ظالمانہ حرکتیں، پیغمبر کو کھڑا کیا، لوہے کی کنگھی اس کے بدن پہ پھیرنا شروع کر دی، اس کی جسم سے ہڈیاں باقی رہنے دی، سارا اس کا چمڑا اتار دیا۔ نبیوں کو قتل کرنے والے یہ ظالم یہودی، رب کی پھٹکار پڑی ان پر۔ پھر رب نے ان کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وہ سود خور قوم ہے، سودی قوم ہے، سود کھاتی ہے، سود پہ قرضے دیتی ہے، سود پہ کاروبار چلاتی ہے۔ آج پاکستان میں بیٹھا کہتا ہے جی پیپسی کا بائیکاٹ کرو، کوک کا بائیکاٹ کرو، فلاں کھانے کی چیز کا بائیکاٹ کرو، ٹھیک ہے وہ بھی بائیکاٹ کر، لیکن اصل اگر یہودیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، سود چھوڑو، سود چھوڑو، سود چھوڑو۔ آج یہودی تباہ ہوں گے، تم سود چھوڑو۔ آج یہودی ذلیل ہوں گے، تم سود چھوڑو۔ IMF کا سربراہ کون ہے؟ یہود ہے۔ بینکوں کی انٹرنیشنل سربراہی کرنے والا کون ہے؟ یہود ہے۔ یہودی سود خور قوم ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں سود کا جال بچھا ہے، سبب یہودی ہیں، ذریعہ یہودی ہیں۔ IMF ہے، پہلے قوموں کو، ملکوں کو ڈیفالٹر کرتے ہیں، پھر IMF قرضے دیتا ہے، پھر سود لیتا ہے، پھر سری لنکا کی طرح ان کی معیشت کی تباہی ہوتی ہے۔ سنو، مقابلہ چاہتے ہو عزم کرو، حکومتوں کی باتیں بڑی ہیں لیکن تم بیٹھے ہو، لمٹ لیتا ہے سود پہ، گاڑی لیتا ہے سود پہ، قرض دیتا ہے سود پہ۔ کن کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا تھا، مکہ فتح ہوا تھا، سب سامنے کھڑے تھے، آپ نے کہا تھا اِنَّ كُلَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ
قدمیہ ھذا، اور کائنات کے لوگوں سود کی جتنی قسمیں ہیں، سود کے جتنے طریقے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر ان کو اپنے قدموں تلے روندنے کے لیے آیا ہوں۔ ختم، سود ختم۔ کوئی کاروبار دکھاؤ شہر کا، کوئی فیکٹری دکھاؤ، مل دکھاؤ، کوئی بڑا سرمایہ دار دکھاؤ جس کا کاروبار سود پہ نہیں چل رہا۔ اور یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے تو سود چھوڑ۔ آپ تو بازار میں چلے جائیں نا، مجھے 10,000 چاہیے، تو 10,000 سود کے بغیر کوئی نہیں دے رہا۔ پت تو یہ پڑی ہے، سود نے بیڑا غرق نہیں کیا۔ تیرے شہر کے نامی گرامی نام تھے، گھر تھے، رب نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیے۔ سبب کیا ہے؟ سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ سود چھوڑ۔ جہاں پہ بیٹھتا ہے یہودیوں نے یہ کر دیا ہے، تو انہیں کیا کیا ہے؟ تو ان کے نقش قدم پہ چل کے نہیں تو کر رہا۔ اگر تیرے دل میں یہودیوں کا غضب ہے، آج نفرت کر، سود سے چھوڑ۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ آپ نے کہا حدیثیں بڑھی ہیں لیکن فقط بھی نہیں ہے۔ میں سود کے بارے ایک حدیث ضرور کرو۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّا رِبَا، جو سود ہے، سود ہے، ہاں سود ہے۔ آپ نے کہا 73 اس کے دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جو سب سے ہلکا، سب سے لو، سب سے کم گناہ سود کا، سود کھانے کا، سود کھلانے کا، سود لکھنے کا، گواہی دینے کا، اس کے اندر گواہ بننے کا، تحریر کرنے کا، سب سے کم گناہ سود کا۔ این کی ہر رجل امہ، ہائے، سونے نے فرمایا وہ سب سے کم گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے۔ بڑا خوش ہے سود کی فارچونر پہ بیٹھا ہے، بڑا خوش ہے، اور نہیں نہیں، جھونپڑی میں رہ لے، عزت سے حلال کی کھا، یہ عزت ہے۔ سود کے پیسوں کا بنگلہ یہ عیب ہے اور ذلت ہے۔ عزت عزت محمد، پھر پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دور میرے نبی کی آمد سے قبل ہے، اور یہ تقریباً 2000 سال، 2000 سال تقریباً یہ بنتے ہیں۔ ان یہودیوں کی 4 ان کے دور ہے، 2 مرتبہ عروج ہے، 2 مرتبہ زوال ہے۔ دونوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وقت نہیں ہے نہیں تو اس کا بھی تذکرہ کرتے۔ آخری نبی بنی اسرائیل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ پہلے کہتے تھے اللہ کوئی پیغمبر بھیج دے، پیغمبر آئے گا، ان کی معیت میں لڑیں گے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے دیکھا وہ تو ہمارے خاندان سے نہیں آیا، ہم نہیں مانیں گے، انکار کر دیا۔ یوسف حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، سیدہ مریم سے کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے تو نے، یہ کیا کھیکن کھلائے تو نے، یہ کر کے کیا آئی ہے تو؟ اور میں کیا کیا ہے؟ شادی تیری ہوئی نہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ تو بدکار ہے، تو نے زنا کیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، سیدہ مریم کا تذکرہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ پھر چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، دودھ پیتا بچہ نہیں بولتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ امریکہ کے رہنے والے عیسائیوں،
تمہیں پتا نہیں کہ یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا کہتے ہیں اور کس منہ کے ان کے پیچھے کھڑے ہو؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس طرح اپنے نبی کو مانتے ہیں اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. اور یہ بے ایمان تو عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہے. اسلام کی نفرت میں دونوں جمع ہے، دونوں جمع. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھوانے کا پروگرام بنایا. یہی ہے اللہ نے آسمان کیا، اس بحث میں نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ عیسائی بنے، اور پھر وہ بنی اسرائیل اللہ کے یہودی بنے. یہاں سے عیسائیت کا آغاز ہوا، لیکن اس وقت جو سٹیٹ تھی نا وہ رومیوں کی تھی. رومی تھے، وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے تھے، دونوں کو مارتے تھے. عیسائیوں کو بھی مار دے اور یہودیوں کو بھی مار دے، اور دونوں کو بنی اسرائیل سمجھتے. کرنا یہ ہوا 70 عیسوی. کتنی؟ بولو، آپ بھی بول لیا کریں، پھر بول. خطیب بلوائے تو بولنا ویسے ہی جائز ہے. کتنی عیسوی؟ ایک روم کا جو پوپ تھا اور بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، عیسائی مذہب سے متاثر ہو کر. پھر کیا تھا؟ پورا یورپ اور پوری دنیا میں یک لخت عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی. پہلے جو حکومت تھی وہ بنی اسرائیل کی نہیں تھی، دونوں کو مارتے تھے. 70 عیسوی میں جب وہ رومن عیسائی بادشاہ عیسائی ہوا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ یہودی ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوایا ہے. اتنی پھینٹی لگی، اتنی مار پڑی. پھر 500-600 سال پورے 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں محمد. بڑے ذرا، پھر بڑے ذرا. یار باتیں نا آگے بڑی پیاری ہیں، لیکن وقت جو کہہ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور بات کا پھر حسن بھی خراب ہوتا ہے. اسی بات سے بڑے پیارے واقعات بھی ہیں عہد نبوی میں جو یہودیوں کے ساتھ معاملات چلے اور آج تک جو چل رہے ہیں، کل قیامت تک جو چلیں گے احادیث کی روشنی میں. بقیہ اس کا حصہ یہیں سے اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.